الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجبه وإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین اسلام کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور جس دین سے ہم سب کا تعلق ہے اس دین کے اندر صرف نمازیں نہیں ہیں، صرف روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ، حج اور عمرہ، صدقہ اور خیرات نہیں ہیں، بلکہ اس دین اسلام نے ہمیں رہنے کے بھی کچھ اصول بتائے ہیں، رہنے کے بھی طریقے بتائے ہیں، معاشرت کے بھی کوئی طریقے بتائے ہیں کہ جن پر چل کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن سکتے ہیں۔ انہی میں سے معاشرت کے ایک طریقوں میں سے ایک طریقہ دعوت۔ عموماً ہمارے ہاں دعوتیں ہوتی ہی رہتی ہیں، ہر گھرانے کے اندر، ہر گھر کے اندر یا تو دعوت کی جاتی ہے یا کبھی ان کو بلایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ دینی حوالے سے کچھ رہنمائی کرنی تھی کہ دعوت کی شرعی حیثیت کیا ہے، دعوت قبول کرنا کیسا ہے اور کن لوگوں کی دعوت قبول کی جائے۔ تو اس حوالے سے کچھ انشاءاللہ تعالی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعی احدکم فلیجبہ، جب تم میں سے کسی کی دعوت کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ قبول کرے۔ وَإِن كَانَ صَائِمًا، اور اگر وہ روزے دار ہے، جس کی دعوت کی گئی ہے وہ روزے دار ہے، فَلْيُصَلِّ، تو چاہیے کہ اس کے حق میں دعا کر دیں۔ وَإِن كَانَ مُفْطِرًا، اور اگر روزے دار نہیں ہے، فَلْيُطْعِمْ، تو کھا لے۔ یعنی بتایا کہ جب دعوت کی جائے کسی کی تو سنت طریقہ یہ ہے، شریعت کا طریقہ یہ ہے بتایا ہوا کہ اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ جب آپ کی کوئی دعوت کرے، کوئی دعوت میں بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اور اگر آپ روزے سے ہیں تو آپ اتنا کر لیں کہ وہاں چلے تو جائیں، روزے سے ہیں تو اس کے حق میں دعا ہی کر دیں، اور اگر روزے سے نہیں ہے تو جو کچھ بھی کھانے پینے کی چیز ہے اس کو کھا لیں۔ یعنی کوئی دعوت اگر دے تو اس کی دعوت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، اس کی دعوت کو رد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی دعوت کا جواب دینا چاہیے کہ وہاں پہ جانا چاہیے، اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔
اور بعض فقہا نے تو یہاں تک بھی فرمایا ہے، بلکہ فقہا نے کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہے نا، نفلی روزہ ہے، اور اس کو کسی نے دعوت پہ بلا لیا، تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اس نفلی روزے کو توڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کر لے، سامنے والے مسلمان بھائی کے دل کو خوش کرنے کے لیے کہ اس نے محبت سے مجھے بلایا ہے اور اتنا اکرام کیا ہے، تو اگر نفلی روزہ رکھا ہو تو اس نفلی روزے کو توڑا بھی جا سکتا ہے اور بعد میں اس کی پھر قضا کر لے۔ کوئی کفارہ نہیں آتا، کوئی جرمانہ نہیں آتا، بلکہ اگر توڑنا پڑے تو توڑنے کی بھی اجازت ہے، یا پھر اگر نہیں توڑ رہا تو کم از کم اس کے حق میں دعا ہی کر دیا کرے، اور اگر روزہ نہیں ہے تو پھر تو اس میں سے کچھ کھانا بھی چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ کھا لے۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر 5 حق ہیں۔ حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ رد السلام، سلام کا جواب دینا، وتشبیت العاطس، اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ الحمدللہ کہا جس کو چھینک آئی تو آپ جواب میں یرحمک اللہ کہیں گے۔ اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے جانا، اور اسی طریقے سے ایک حق یہ بتایا عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے چلے جانا، اور ایک حق بتایا اجابت الدعوہ، کہ دعوت کو قبول کرنا، دعوت کو قبول کرنا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو دعوت ہوتی ہے نا، یہ محبت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے، تاکہ محبتیں آپس میں رہیں، تعلقات آپس میں رہیں، وہ خراب نہ ہوں۔ ظاہری بات ہے کہ جب آپ کسی کی دعوت کریں گے تو اس کا دل خوش ہوگا، اور جب آپ آئیں گے تو جس نے بلایا ہے اس کا دل بھی خوش ہوگا۔ تو یہ دعوت ہونی جو چاہیے نا، اصل محبت کے اظہار کے لیے ہے، لیکن آج ہم نے اس کو رسموں کے تابع کر دیا ہے۔ آج ہم نے اس کو رسموں کے تابع کر دیا کہ بھائی شادی ہوگی تو پھر دعوت میں بلائیں گے، اس سے پہلے کبھی بلانا ہی نہیں ہے، اور عقیقہ ہوگا تو عقیقے کی بچہ پیدا ہوگا، عقیقے کی دعوت کریں گے تو پھر بلائیں گے، اس سے پہلے کیا ضرورت ہے بھائی بلانے کی۔ اور اسی طریقے سے نئے گھر میں جائیں گے تو پھر دعوت کریں گے، ابھی کیوں بلا رہے ہیں؟ یعنی ہم نے اس کو چیزوں کے تابع کر دیا، رسموں کے تابع کر دیا، حالانکہ یہ دعوت تو تھی محبت کے اظہار کے لیے اور اخلاص کے ساتھ، تاکہ آپس میں تعلقات صحیح رہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، رنجشیں نہ ہوں، خاندان کا ماحول اچھا رہے۔ تو اس لیے یہ دعوتیں رکھی گئی تھی، یعنی دعوتیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اب اس کے اندر مختلف قسم کی ہم نے چیزیں داخل کر دی ہیں، مختلف رسمیں داخل کر دی ہیں۔ دعوت بنانے والا اگر دعوت کر رہا ہے تو اخلاص نہیں ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ بھائی بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، دعوت کر رہے ہیں، اگر نہیں بلایا تو ناراض ہو جائے گا، اس کی نیت یہ ہے دعوت کرنے والے کی کہ اگر نہیں بلائیں گے تو سامنے والا ناراض ہو جائے گا، یہ نیت ہے۔ یعنی محبت کچھ نہیں ہے، تعلقات کا نبھانا کچھ نہیں ہے، اللہ کی رضا یہ پیچھے رہ گئی ہے، بلکہ یہ نیت ہے کہ بھئی اگر نہیں بلائیں گے تو سامنے والا ناراض ہوگا، یہ نیت ہو گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو دعوت قبول کر رہا ہے، جس کو دعوت دی جا رہی ہے، اس کے اندر بھی اخلاص نہیں رہا، وہ دعوت قبول کر رہا ہے اس نیت سے کر رہا ہے کہ بھائی کل کو ہمارے بچے یا بچے کی شادی ہوگی تو پھر ہم بھی کیا ہے بلائیں گے تو یہ بھی آئیں گے، ورنہ پھر یہ بھی نہیں آئیں گے، اور اس نیت سے جا رہا ہے کہ بھائی نہیں جائیں گے تو باتیں بنیں گی، خاندان میں 100 قسم کی باتیں بنیں گی، یہ نیت ہو رہی ہے۔ یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص یہ نظر نہیں آ رہا، یہ چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ حالانکہ دعوت تو تھی، دعوت کا قبول کرنا تو سنت تھا، اور دعوت کا کرنا بھی کیا ہے اچھی بات ہے کہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، لیکن اس کے اندر اخلاص ضروری ہے، دعوت کرنے والے کے لیے بھی، مہمان کے لیے بھی اور میزبان کے لیے بھی، کہ بھائی میں جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں،
اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ آپس کے اندر محبتیں پیدا ہوں، میں اس نیت سے کر رہا ہوں، اس نیت سے نہیں کر رہا، اس نیت سے نہیں جا رہا، یا اس نیت سے نہیں بلا رہا کہ سامنے والے کے کیا تاثرات ہوں گے میرے بارے میں۔ بعض لوگ اس لیے دعوت کرتے ہیں کہ بھائی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہماری مالداری کا، لوگوں کو پتہ چلے ہمارے اونچے اسٹیٹس کا، لوگوں کو پتہ چلے ہماری شہرت کا کہ بھائی ہم بڑے سخی ہیں، ہم بڑے جو ہے دعوتیں کر رہے ہیں۔ یعنی اخلاص کی کمی ہے، اخلاص۔ یہی وجہ ہے کہ آج شادی بیاہ کے موقع پر دعوتوں میں بلاتے رہتے ہیں، اور ویسے بھی اگر کبھی کوئی دعوت کا موقع ہو تو بلایا جاتا ہے، لیکن آپس میں دل میں قدورتیں ہیں، دل کے اندر نفرتیں، دل کیا ہے؟ صاف نہیں ہے، دل کے اندر حسد ہے، کینہ ہے، دلوں کے اندر محبتیں نہیں ہیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ دعوتیں تو کی جا رہی ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے کرنی تھی وہ مقصد پیش نظر نہیں ہے، بلکہ کوئی اور پیش نظر مقصد ہے کہ اگر نہیں بلائیں گے تو ناراض ہو جائے گا، یہ نیت ہے۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ اگر نہیں بلایا جائے تو سامنے والا ناراض ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی کہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات ہو، بلکہ ایسا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسی کو نہیں بلایا جائے بیٹے کی شادی پر یا بچی کی شادی پر تو سامنے والے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بلایا ہی نہیں ہے۔ اور بلانے والے کیوں بلاتے ہیں یہ بھی پتہ ہی ہے۔ تو اخلاص بہت کم ہے، الا ماشاء اللہ، بہت کم لوگ کہ جو اس نیت سے کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے محض آپس میں محبتیں رہیں، تعلقات بھائیوں کے اندر برقرار رہیں، نہیں۔ تو اور اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیں کہ دعوت قبول کرنا سنت ہے، دعوت کو قبول کرنا سنت ہے، لیکن یہ دعوت ایسی نہیں ہونی چاہیے جو حرام آمدنی پر مشتمل ہو۔ آپ کی دعوت کر رہے ہیں ایسا شخص جس کی خالص آمدنی سود کی ہے، خالص آمدنی حرام کی ہے، اس کا کاروبار حرام کا ہے، تو ایسے آدمی کی دعوت قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے دعوت قبول کی جائے گی ایسے شخص کی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم وہاں جائیں گے تو غلط کام نہیں ہوں گے، موسیقی، میوزک، مخلوط، بے پردگی کا ماحول، یہ چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ شریعت ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ شریعت تعلیم دیتی ہے کہ مردوں کا الگ انتظام ہو، خواتین کا الگ انتظام ہو۔ یہ ناچ گانا، ڈسکو وسکو، رقص و سرور کی محفلیں، شریعت اس کی سخت مخالفت کرتی ہے اور اس کو ناجائز کہتی ہے کہ یہ کام ناجائز ہے۔ تو لہذا ایسی میں دیکھنا چاہیے کہ دعوت جو دینے والا ہے ان کے ہاں ماحول کیسا ہے۔ اگر ان کے ہاں ماحول ایسا ہے کہ مکس گیدرنگ ہے، سب مکس ہیں، مرد عورت سب مکس جو ہے وہ جائیں گے وہاں پہ بیٹھیں گے، تو پھر معذرت کر دینی چاہیے کہ نہیں آ سکتے ہیں۔ یعنی دعوت قبول کرنا سنت تو ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ دعوت تو قبول کر رہے ہیں لیکن وہاں جا کے آپ کو گناہ میں ملوث ہونا پڑے، گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے۔ گناہ سے بچنا تو ضروری ہے، گناہ سے بچنا تو ضروری ہے، جبکہ دعوت کا قبول کرنا سنت ہے۔ اور آپ ایسا نہ ہو کہ سنت کی خاطر، یعنی سنت پر عمل کرنے کے لیے کسی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوں، اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ تو لہذا اس بات کو دیکھنا چاہیے، خاص طور پر وہ لوگ جو مقتدا ہوتے ہیں، یعنی جن کی لوگ اقتدا کرتے ہیں، امام ہو گئے، بڑے بڑے حضرات ہو گئے، علماء ہو گئے، ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اس حوالے سے کہ وہ ایسی مجلسوں میں نہ جائیں، ایسی محفلوں میں نہ جائیں، معذرت کر دیں کہ جہاں پہ مخلوط اجتماع ہو، جہاں پہ موسیقی کی محفلیں ہوں۔ تو یہ ایک اہم بات ہے دعوت کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے دعوت کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ دعوت کا جو مقصد تھا یہ محبت کا اظہار تھا، کہ آپس میں تعلقات صحیح رہیں، سامنے والے کو خوشی ہو ہم سے مل کر، ہم ان کا اکرام کریں تو اس کا دل خوش ہو اور ہمارا بھی دل خوش ہو۔ اب
اس میں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ دعوت تو کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ دعوت عداوت میں بدل جائے، وہ دعوت دشمنی میں بدل جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی دعوت سامنے والے کے لیے اذیت کا سامان نہ بن جائے، سامنے والے کے لیے اذیت کا سامان نہ بن جائے۔ اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ مثلا آپ کو کسی نے دعوت پر بلایا گھر میں کہ بھائی فلاں وقت پر اتنے بجے جو ہے آپ آ جائیں، آپ کی دعوت ہے۔ اب ٹائم تو دیا تھا 6 بجے کا، اور آپ آ رہے ہیں کب؟ 8 بجے آ رہے ہیں، یعنی آپ 2 گھنٹے تاخیر سے آ رہے ہیں۔ تو اس سے میزبان کو تکلیف پہنچتی ہے، میزبان کو اس سے تکلیف پہنچے گی کہ اس نے ایک وقت دیا تھا کہ اس وقت پر آ جائے، اور آپ 2 گھنٹے لیٹ آ رہے ہیں، 2 گھنٹے لیٹ آ رہے ہیں۔ 2 گھنٹے لیٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 1-1.5 گھنٹہ کھانے پینے میں لگے گا، گپ شپ میں لگے گا، تو 4 سے 5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ وہ کام جو 2 گھنٹے میں ہونا تھا اس کے لیے 4 سے 5 گھنٹے لگ گئے، اور میزبان اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اس نے پوری سیٹنگ بنائی تھی، اس کی ساری سیٹنگ خراب ہو گئی، سارے کام اس کے ادھورے اس دن کے جو ہونے تھے وہ رہ گئے، تو یہ تکلیف پہنچائی آپ نے۔ اسی طریقے سے میزبان عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، شادی بیاہ کی تقریب میں ایک عمومی رواج ہے، عمومی، بہت کم کوئی ایسا نظر آتا ہے جو اس سے کیا ہے خالی ہو، کہ ہمارے ہاں شادی کارڈ کے اوپر ٹائم جو دیا جاتا ہے نا، وقت دیا جاتا ہے 9 بجے کا، مثلا کہ 9 بجے جو ہے وہ کھانا شروع ہو جائے گا۔ 8 بجے لکھا ہوتا ہے کچھ چشمے بھرا، بارات آئے گی اتنے بجے آئے گی، 8 بجے پہنچ جائے گی، اور پھر 9 بجے جو ہے وہ کھانا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ 9 بجے شروع ہونا ہی نہیں ہے، 9 بجے شروع ہونا ہی نہیں ہے، لہذا لوگ نکلتے کب ہیں؟ 9 بجے نکلتے ہیں اب گھر سے۔ اب گھر سے 9 بجے جو ٹائم ہے نا کھانا شروع ہونے کا، نکل رہے ہیں 9 بجے، کیونکہ پتہ ہے کہ کھانا 11:30 بجے سے پہلے شروع ہونا ہی نہیں ہے، کھانا 11:30 بجے سے پہلے شروع ہوگا نہیں۔ یہ تو ویسے ہی لکھ دیا ہے 9 بجے تاکہ لوگ پہلے سے آ جائیں، یعنی 2.5 گھنٹے کا فرق، 10، 11، 11:30، 2.5 گھنٹے کا کیا ہے فرق۔ ٹائم لکھا ہے کہ 9 بجے کھانا اسٹارٹ ہو جائے گا، اور آپ کھلا رہے ہیں 11:30 بجے۔ اب کچھ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا سیدھے سادے سے، جن کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا، جن کو پتہ نہیں ہے، پہلی دفعہ جا رہے ہیں یا کم جاتے ہیں، اب وہ بیچارے آ جاتے ہیں 8 بجے گھر سے نکل گئے، وہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی 9 بجے کھانا شروع ہونا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم لیٹ ہو جائیں، جگہ نہ ملے بیٹھنے کی، کھانا ختم ہو جائے، 100 مسائل ہوتے ہیں۔ تو وہ 8 بجے نکل جاتے ہیں گھر سے، اور 8:45 بجے پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی کھانے سے 15 منٹ پہلے ہم پہنچ گئے۔ جب وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خالی یہی ہوتے ہیں اور کوئی بھی نہیں ہوتا، وہاں صرف یہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی بھی وہاں پہ نہیں ہوتا۔ اب 9 بج گئے، 9:30 ہو گئے، 10 بج گئے، 10:30 ہو گئے، 11 ہو گئے، 11:15، 11:30 بجے جا کر کھانا شروع ہو رہا ہے۔ 2 سے 2.5 گھنٹے تک اس شخص کی حالت عجیب ہوتی ہے، آدمی کے لیے بیٹھنا بسا اوقات مشکل ہوتا ہے وہاں، کہ 2 گھنٹے تک انتظار کیا جائے۔ بھوک بھی لگ رہی ہوتی ٹائٹ والی، کیونکہ بسا اوقات آدمی کھا کے نہیں آتا کہ بھئی رات کو دعوت ہے تو کھائیں گے رچ کے۔ اب 2.5 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ کھل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ یا تو ہم ٹائم لکھیں ہی 11 بجے، ٹائم لکھیں ہی 11:30 بجے، کہ بھئی 11:30 بجے شروع ہو جائے گا۔ کبھی شروع تو کریں، اس طرح عام تو کریں، رواج تو کریں، یعنی ایک مرتبہ شروع ہو جائے نا، اگر خاندان میں ایک مرتبہ اگر شروع ہو جائے کہ مثلا آپ نے لکھ دیا ہے کہ 11 بجے کھانا ہوگا، آپ نے کارڈ میں لکھ دیا، اور آپ نے فکس 11 بجے شروع کر دیا نا کھانا، تو ایک دفعہ اس پہ عمل کریں۔ آپ نے کیا، کل کو آپ کے خاندان میں دیگر لوگ بھی کریں گے، اور لوگ بھی کریں گے۔ اب پہلی دفعہ میں تو ایسا ہوگا، پہلی دفعہ میں لوگ باتیں بھی کریں گے، مختلف قسم کے تبصرے بھی ہوں گے، چٹکلے بھی ہوں گے، ہنسی مذاق بھی ہوگا، اور تمسخر بھی ہوگا، ٹھٹے بھی اڑیں گے، اور باتیں بھی بنیں گی۔ لیکن آپ نے جو کام کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے،
کہ آپ نے جو ٹائم لکھا اس ٹائم کے مطابق آپ نے کھانا شروع کر دیا. اب کوئی پہنچے یا نہ پہنچے، مثلا آپ نے 9 بجے کا ٹائم لکھا، آپ نے 9 بجے شروع کر دیا. بھائی ٹائم یہی لکھا ہے ہم نے، کارڈ میں کوئی جھوٹ تو نہیں ہے. ہم نے لکھا ہے کہ 9 بجے کھانا شروع ہو جائے گا، تو آپ نے 9 بجے شروع کر دیا. اب کچھ لوگ اگر دیر سے آ رہے ہیں، تاخیر سے آ رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ کھانا عموماً ختم ہو جاتا ہے، بلکہ ہوتا ہے، کیونکہ اسی اعتبار سے پکوایا جاتا ہے، انتظام کیا جاتا ہے جتنے لوگ ہیں. تو بعد میں آنے والوں کو بعد میں دے دیا جائے، لیکن ان کے علم میں بات آ جائے گی. لیٹ آنے والوں کے علم کو سبق مل جائے گا ان کو کہ نہیں، اب سے ہمارے خاندان کے اندر جو ٹائم ہوتا ہے نا، ٹائم اس پر کھانا فکس شروع ہو جاتا ہے بھائی. اس لیے اگر 9 بجے کا ٹائم ہے نا، تو ہمیں گھر سے 8 بجے نکلنا ہوگا. اگر بہت دور جانا ہے تو اسی اعتبار سے نکلنا ہوگا، کیونکہ بھائی ہمارے خاندان کے اندر اب یہ ہونے لگا ہے کہ ابھی چچا کے بیٹے کی ہوئی تھی، فلانے کی ہوئی تھی، پورے فکس ٹائم پہ شروع کر دیا تھا، اور یہ بھی ہمارے خاندان والے ہیں تو یہ بھی فکس ٹائم پہ شروع کر دیں گے. تو یہ چیزیں شروع کرنے کی ضرورت ہے آہستہ آہستہ. اب ہمارا عمومی رواج بن گیا ہے، ہم لکھتے کچھ ہیں 9 بجے اور کھانا شروع کر رہے ہیں 11:30 بجے. 2.5 گھنٹے ہیں، لوگ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے آ رہا ہے، کوئی چھٹی لے کے آ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے ضروری کاموں کو ادھورا چھوڑ کر آ رہا ہے. پھر تو یہ کتنے ان کے ساتھ کیا ہوگا، تکلیف پہنچتی ہے. تکلیف پہنچتی ہے لوگوں کو کہ یار ابھی تک شروع نہیں ہو رہا، کب شروع ہوگا، کب شروع ہوگا، کب شروع ہوگا. تو ہمارے عمل کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پہنچی، دوسرے کو تکلیف پہنچی. اسلام تو کہتا ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آپ دعوت کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کی دعوت دوسرے کے لیے زحمت بن جائے، دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے اصولوں کے مطابق دعوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.